شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرًا ونذيرًا وداعيًا إلى الله بإذنه وسراجًا منيرًا. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال تعالى في موضع آخر يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في صدور. حاضرین گرامی، بزرگوں، اسلامی بھائیوں، پردہ نشین خواتین اسلام اور عزیز بچوں، تمام قسم کی تعریف، بزرگی و برتری، بڑائی و کبریائی، تعریف و توصیف اللہ وحدہ لا شریک له لائق اور زیبا ہے، جو ہمارا تمام جہانوں کا، تمام مخلوقات کا اکیلا اور یکتا پالنہار ہے. جس نے پیدا کیا وہی رزق بھی دیتا ہے. جو رزق دیتا ہے وہی ایک دن موت بھی دے گا اور ایک دن آئے گا وہ دوبارہ زندہ کرے گا. جو موت دیتا ہے، جو دوبارہ زندہ کرتا ہے، جو پھر پیدا کرتا ہے، وہی معبود برحق ہے، وہی عبادت کے لائق ہے، اس کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں. اور بے شمار انگنت درود و سلام نازل ہو تمام رسول اور پیغمبروں پر جنہیں اللہ تعالیٰ نے نبی اور رسول بنا کر بھیجا، خصوصاً آخری نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر بے شمار انگنت درود و سلام نازل ہو جنہیں اللہ تعالیٰ نے رحمت للعالمین بنا کر دنیا کے اندر مبعوث فرمایا. حاضرین، خطبہ مشتونہ کے بعد، مختصر سی حمد و ثنا کے بعد جو آیت میں نے پڑھی، اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا الناس قد جاءتکم موعظۃ من ربکم. لوگو، تمہارے پاس تمہارے رب کی جانب سے ایک نصیحت آ گئی ہے جو ہدایت اور رحمت ہے اور تمام لوگوں کے لیے. حاضرین گرامی، یہ جو مبارک مہینہ ہم پر اللہ تعالیٰ کی جانب سے ایک بہت بڑا انعام ہے. اس مقدس و مبارک مہینے کے اندر اس کی تقدسیت اور اس کی برکت کو بحال رکھنے والی جو چیز ہے وہ اللہ تعالیٰ کا کلام ہے.
اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے تو کہا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان کا وہ مہینہ جس میں اللہ نے قرآن کو اتارا۔ ایک جگہ فرمایا انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکہ، ہم نے اس قرآن کو ایک بابرکت رات میں اتارا۔ پھر قرآن نے صاف الفاظ میں کہا انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، کہ ہم نے اس قرآن کو رمضان کے مہینے میں ایک بابرکت رات میں، اور جو بابرکت رات ہے وہ شب قدر کی رات ہے، اس رات کو ہم نے اس قرآن کو اتارا۔ رمضان کا مہینہ دور جاہلیت میں بھی اس مہینے کو رمضان ہی پکارتے تھے، لیکن اس مہینے کے اندر جو اللہ کے نبی نے شہر مبارک کہا، وہ اس لیے نہیں کہ رمضان کا مہینہ ہے، وہ اس لیے کہا کیونکہ اس مہینے کے اندر اللہ نے اپنے قرآن کو اتارا ہے۔ رمضان کا مہینہ اس لیے برکت والا نہیں کہ اس میں ہم روزے رکھتے ہیں، اس لیے نہیں کہ ہم اس میں تراویح پڑھتے ہیں، وہ اس لیے مبارک ہے کیونکہ اللہ نے اس مہینے کے اندر اپنے کلام پاک کو اتارا ہے، اور اس کلام پاک کو اللہ نے اتارا، جس رات میں اتارا وہ رات شب قدر بن گئی، اور جس نبی پر اتارا وہ نبی رحمت للعالمین بن گیا، جس امت پر اتارا وہ امت ساری امتوں میں سب سے افضل امت بن گئی، اور جس مہینے میں اتارا وہ مہینہ شہر مبارک بن گیا، جس رات میں اتارا وہ رات لیلۃ القدر 1000 راتوں والی رات بن گئی۔ یہ وہ قرآن مجید ہے، یہ وہ قرآن مجید ہے جو اللہ رب العالمین نے اتارا ہے۔ سامعین، آج دنیا بہت ترقی کر چکی ہے، جتنی ترقی آج دنیا نے کی ہے آج سے پہلے دنیا نے اتنی ترقی نہیں کی تھی، اور لوگوں کو آج کی ترقی پر ناز ہے، لیکن پھر بھی میں کہوں گا کہ آج کے اس ترقی یافتہ دور میں لوگوں کے پاس لوگوں کے مسائل کو حل کرنے کا کوئی قانون نہیں ہے، انسانوں کے مسئلے کو حل کرنے کے لیے ان کے پاس کوئی کتاب نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جو کتاب اتاری ہے، انسانیت رہتی دنیا تک، قیامت کی صبح تک کہ انسانیت کے ہر مسئلے کا حل اللہ تعالیٰ نے اس کتاب میں اتارا ہے، اور اس کتاب کا ایک چیلنج بھی ہے جو اللہ تعالیٰ نے سورہ بنی اسرائیل میں کہا قُلْ لَئِنِ اجْتَمَعَتِ الْإِنسُ وَالْجِنُّ عَلَىٰ أَن يَأْتُوا بِمِثْلِ هَٰذَا الْقُرْآنِ لَا يَأْتُونَ بِمِثْلِهِ۔ لوگوں سنو، تم پورے کائنات کے لوگ مل جاؤ، کم پڑھ رہے ہیں جنوں کو لے لو، جن اور انسان سب کے سب مل کر بھی اس قرآن جیسی ایک کتاب لانا چاہو نہیں لا سکتے۔ یہ اللہ کا کلام، یہ رب العالمین کا کلام ہے، اور رب العالمین فرماتا ہے یہ اللہ کی جانب سے تمام لوگوں کے لیے ہدایت ہے۔ سامعین، اللہ تعالیٰ نے اپنی جانب سے ایک آخری رہنمائی، ایک آخری دستور حیات اتارا ہے، جس کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا طرفہ بید اللہ و طرفہ بایدیکم، اس قرآن کا ایک کونا اللہ کے ہاتھ میں ہے، دوسرا کونا ہمارے ہاتھ میں ہے۔ لن تضلوا، اگر تم اس قرآن کو پکڑ لو گے تم کبھی گمراہ نہیں ہو سکتے، کبھی گمراہ نہیں ہو سکتے، کیونکہ ایک کونا اللہ کے ہاتھ میں اور ایک کونا تمہارے ہاتھ میں ہے۔ ذرا بتاؤ تو صحیح، کیا تم کبھی گمراہ ہو سکتے ہو اگر قرآن تمہارے پاس ہے؟ سامعین، آئیے، اس قرآن کی بہت سے حقوق ہیں، احکامات ہیں، شاید وقت نہیں ہے میرے پاس، صرف ایک حق کے بارے میں آپ آج کے جمعہ میں بات کروں گا۔ یوں تو قرآن کے بہت سے حقوق ہیں، ایک حق وہ جو اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو فرمایا اتل ما اوحی الیک من الکتاب، اے نبی آپ اس کتاب کو پڑھیے جو آپ کی طرف وحی کی گئی ہے۔ تلاوت کا ایک حق ہے جو میں آپ کو بتاتا ہوں آج کے جمعہ کے اندر، اس قرآن کو پڑھنا چاہیے۔ جب اللہ تعالیٰ اپنے نبی سے خود فرماتا ہے اس کتاب کی آپ تلاوت کیجئے، آئیے قرآن کی تلاوت کیسے کرنا چاہیے اللہ تعالیٰ خود قرآن میں بتاتا ہے الذین آتیناہم الکتاب یتلونہ حق تلاوتہ، وہ جن کو اللہ نے اس کتاب کو اتارا ہے وہ اس کا حق ادا کر کے اس قرآن کو پڑھتے ہیں۔ قرآن کو اس کے حق کے ساتھ پڑھنا چاہیے، پورے شوق کے ساتھ پڑھنی چاہیے، پوری دل جمعی کے ساتھ پڑھنا چاہیے، ثواب کی نیت سے یوں سوچ کر پڑھنا چاہیے یہ اللہ کا کلام ہے جو میرے لیے اللہ نے اتارا ہے، اس میں جو پیغامات ہیں وہ اللہ تعالیٰ میرے لیے پیغام دے رہا ہے، اس میں جو اللہ تعالیٰ خوشخبریاں سنا رہا ہے وہ ساری خوشخبریاں اللہ میرے لیے سنا رہا ہے، اس میں جو ڈرا رہا ہے وعید سنا رہا ہے وہ وعید میرے لیے ہے، وہ سزا و عذاب میرے لیے ہے۔ یہ سوچ کر اگر ہم قرآن پڑھیں گے تو قرآن کا اثر ہماری زندگیوں میں ہوگا۔ سامعین،
ہم قرآن کیسے پڑھتے نہیں معلوم، لیکن آئیے اس آیت کے تفسیر میں امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ بیان فرماتے ہیں عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک مقولہ جو وہ فرماتے ہیں کہ وہ قرآن کو کیسے پڑھا کرتے تھے. وہ فرماتے ہیں عمر رضی اللہ عنہ ہم الذین اذا مروا بآیت رحمت سألوها، صحابہ وہ تھے جو قرآن کو پڑھتے تھے، قرآن پڑھتے پڑھتے رحمت والی آیت سے گزرتے تھے، سألوها، اللہ تعالیٰ سے اس رحمت کا سوال کرتے تھے. وَإِذَا مَرُّوا بِآیَةٍ عذاب استعاذوا منها، اور جب کبھی رحمت سے ہٹ کر عذاب والی آیتوں سے، حشر و محشر والی آیتوں سے گزرتے تھے، اللہ سے پناہ مانگتے تھے. یہ صحابہ اکرام کا حال تھا. سامعین، بات صحابہ کی آئی تو میں آپ کو بتاؤں، ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ قرآن پڑھتے تو ان کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے، روک نہیں سکتے تھے اپنی آنکھوں کو، اور جب آواز سے تلاوت پڑھتے تھے تو ابو بکر صدیق کے اطراف کے گھر کے اطراف رہنے والی عورتیں، بچے سارے کے سارے قرآن سننے لگ جاتے تھے. ابو بکر کو آ کر مشرکین مکہ نے کہا، ابو بکر قرآن مت پڑھنا، پڑھنا ہے تو گھر کے اندر پڑھنا، پڑھنا ہے تو بلند آواز سے مت پڑھنا، تمہارے قرآن پڑھنے سے ہماری بیوی بچے بے ایمان ہو جائیں گے، تمہارے قرآن پڑھنے سے ہمارے دل تمہارے اسلام کی طرف جھک جائیں گے. ابو بکر قرآن زور سے نہ پڑھنا. یہ ابو بکر کے پڑھنے کا حال تھا. ابو جہل کا بیٹا اکرمہ رضی اللہ عنہ جو بہت دیر بہت بعد میں اسلام قبول کیے، لیکن ان کا حال یہ تھا، قرآن کو پڑھتے تھے، قرآن اللہ کی کتاب کو اٹھاتے تھے، اپنے سروں پر اپنے چہرے پر رکھ لیتے تھے اور فرماتے تھے یہ اللہ کی کتاب، یہ اللہ کی کتاب ہے. اپنے آنکھوں کو لگاتے تھے، بولتے تھے یہ اللہ کی کتاب ہے، کہتے تھے اور اپنی آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے تھے. حذیفہ سالم مولا رضی اللہ عنہ اور ان کا حال یہ تھا، اپنے گھر کے بیٹھ کر قرآن پڑھ رہے ہیں، قرآن اتنا اچھا پڑھ رہے ہیں، اتنا اچھا پڑھ رہے ہیں کہ چلنے والے کے قدم رک جاتے تھے ان کی قرات کو سن کر کے. میں بتاؤں آپ سے، ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جا رہے ہیں گلی میں، ان کے گھر سے بازو سے گزر رہے ہیں، قرآن کی تلاوت ہو رہی ہے، اللہ کے نبی کے چلتے قدم رک جاتے ہیں قرآن کی تلاوت سننے کے لیے. قرآن کی تلاوت سنتے ہیں، بہت دیر تک کھڑے ہو کر سنتے ہیں اور اللہ سے ہاتھ اٹھا کر دعا کرتے ہیں، پروردگارا تیرا شکر ہے میری امت کے اندر تو نے ایسے لوگوں کو پیدا کیا جو قرآن کو ایسا پڑھتے ہیں، جو قرآن کو اس کے حق کے ساتھ پڑھتے ہیں. تیرا شکر ہے میری امت کے اندر تو نے ایسے لوگوں کو ادا کیا. اللہ کے نبی دعا دیتے ہوئے آگے بڑھ جاتے ہیں. سامعین، یہ صحابہ اکرام قرآن کا پڑھنے کا حال تھا. یہ تو گھروں میں پڑھنے کی بات ہے. ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میں غزوے سے واپس آ رہے ہوتے ہیں، رات کا موقع ہوتا ہے، پڑاؤ کرنے کے لیے رک جاتے ہیں. باری مقرر ہوتی ہے کہ سب لوگ سو جائیں گے تو نگرانی کون کرے گا؟ عباد بن بشر رضی اللہ عنہ، عمار بن یاسر رضی اللہ عنہ، یہ دونوں صحابہ اٹھتے ہیں، کہتے ہیں آپ سو جائیے، ہم نگرانی کریں گے، ہم خیمے کے اطراف چکر لگائیں گے، ہم نگہبانی کریں گے. سارے سو جاتے ہیں. عباد بن بشر، عمار بن یاسر دونوں بات کرتے ہیں، اگر ہم دونوں جاگیں گے ہو سکتا ہے کوئی سو جائے گا، باری باری کر لیتے ہیں، تھوڑی دیر تم جاگو میں سوتا ہوں اور میں جاگتا ہوں تم سو جانا، باری طے ہو جاتی ہے. عباد بن یاسر فرماتے ہیں پہلے میں نگرانی کرتا ہوں، عمار تم سو جاؤ، میں تمہیں جگاتا ہوں، بعد میں تم اٹھ جانا. کہتے ہیں وہ نگرانی کرنے کے لیے کھڑے ہو جاتے ہیں. خیال آتا ہے کہ چلو نماز میں کھڑے ہو جاتے ہیں. نماز کے لیے قرات شروع ہوتی ہے، سورت پڑھتے ہیں. وہ دشمن جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو، مسلمانوں کو ختم کرنے کے لیے طاق میں تھے، دیکھتے ہیں کہ خیمے والے سو رہے ہیں، ان کی اس مدہوشی کے حالت میں ان کو ختم کر سکتے ہیں. ایک آدمی جاگ رہا ہے، اسے مار دیں گے. نشانہ بناتے ہیں، تیر نشانے پر لگتا ہے، نماز میں ہوتے ہیں، اس تیر کو نماز کی حالت میں نکالتے ہیں، قرات جاری فرما دیتے ہیں. ایک اور تیر لگاتا ہے، وہ تیر بھی نشانے پر لگتا ہے، پھر اس تیر کو اپنے جسم سے نکال لیتے ہیں، پھر نماز کے لیے کھڑ جاتے ہیں. تیر پر تیر آ رہے ہیں، ہر تیر کو نکال رہے ہیں، نماز جاری کر رہے ہیں اور بہت خون بہ جاتا ہے. خون بہنے کے بعد اپنی نماز کو ختم فرماتے ہیں. ختم فرما کر عمار بن یاسر رضی اللہ عنہ کو اٹھاتے ہیں، اٹھ جاؤ. عمار بن یاسر دیکھتے ہیں کہ ان کے جسم سے خون بہ رہا ہے. وہ پوچھتے ہیں افلا احببتنی اول ما رماک، اے عمار تم نے پہلی ہی تیر پر مجھے کیوں نہ جگایا؟ جب تم زخمی ہو گئے مجھے کیوں نہ جگایا؟ وہ فرماتے ہیں کنت قرأت فی آیت، فرماتے ہیں کہ میں اسے ایک ایسی صورت پڑھ رہا تھا، فلن احب ان اقطعها، مجھے مناسب نہ لگا کہ میں اپنی قرات کو کم کر دوں، اپنی قرات ختم فرما دوں. اگر اللہ کی قسم اللہ کے نبی مجھے نگرانی پر مقرر نہ کرتے، نماز ختم نہ کرتا، خواہ جان نکل جائے، اس سورات کو ختم نہ فرماتا. کیا پڑھ رہے تھے؟ سورہ کہف کی تلاوت کر رہا تھا، مجھے بہت سکون مل رہا تھا، اس قرات میں بہت مزہ آ رہا تھا، قرات جاری رکھنا چاہتا تھا، نگرانی کا ڈر تھا، اس لیے میں نے سورت کو ختم کر دیا. عمار بن یاسر کو اٹھاتے ہیں. ابو داؤد رحمت اللہ علیہ اس حدیث کو
باپ باندھتے ہیں کہ باپ یہ باندھتے ہیں کہ اگر وضو کی حالت میں خون نکل جائے گا تو وضو باقی رہے گا کہ نہیں باقی رہے گا. وضو کی حالت میں خون نکل جائے گا, نماز پڑھ رہے ہیں خون نکل رہا ہے, ان کا وضو نہیں ٹوٹ رہا ہے. نماز پڑھ رہے ہیں خون نکل رہا ہے, خون نہیں ٹوٹ رہا ہے, تو بتاتے ہیں کہ خون نکلنے کی وجہ سے وضو نہیں ٹوٹتا. باپ یہ باندھتے ہیں. قرآن یہ پڑھتے تھے صحابہ کرام, ان کے جسم سے خون بھی بہتا تھا, قرآن ختم کرنے کی ان کو دست نہیں ہوتی تھی. ایک صحابی برا بن عازب رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں, بخاری کی روایت ہے کہ ایک صحابی رسول تہجد کی نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں, سفر کی حالت میں ہوتے ہیں, قرات بہترین انداز میں ہوتی ہے کہ دیکھتے ہیں کہ آسمان سے ایک روشنی آ رہی ہے اور روشنی بہت قریب آ جاتی ہے, ان کا گھوڑا بھی سامنے ہے, بھدکنے لگتا ہے. وہ قرات کو کم کرتے ہیں, صبح میں جا کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بتاتے ہیں میں نماز پڑھ رہا تھا تو ایسا آسمان سے کوئی روشنی آئی اور پھر چلی گئی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تلک السکینہ, وہ سکینت تھی, وہ اللہ کی جانب سے اترنے والی سکینت تھی جو تمہاری قرات کے لیے اتری تھی. اگر تم اپنی قرات کو صبح تک جاری رکھتے تو مدینے والے سارے فرشتوں کو دیکھ لیتے. مدینے کے مسلمان اس سکینت کو, اس فرشتوں کو دیکھ لیتے تھے اپنی آنکھوں سے. اس قرات کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے سکینت اتری تھی. تو سامعین, صحابہ قرآن ایسے پڑھتے تھے آسمان سے سکینت اتر جاتی تھی. صحابہ قرآن کو ایسے پڑھتے تھے, فرشتوں کا نزول ہوتا تھا قرآن کی تلاوت سننے کے لیے. صحابہ قرآن ایسے پڑھتے تھے, اللہ کے نبی کے قدم رک جاتے تھے قرآن کی تلاوت سننے کے لیے. قرآن کو ایسا پڑھنا چاہیے, قرآن کو ایسا پڑھنے کا حق ہے. اور سامعین, قرآن اگر ہم پڑھیں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرمایا سورہ رعد کے اندر الا بذکر اللہ تطمئن القلوب, سن لو دلوں کا سکون اگر کسی چیز میں اللہ نے رکھا ہے وہ قرآن کی تلاوت میں رکھا ہے. قرآن کی تلاوت ہی ہے جو دلوں کو سکون اور میسر پہنچا سکتی ہے. اللہ تعالیٰ نے اس قرآن پڑھنے والوں کے بارے میں فرمایا تم کوئی بھی تجارت کر لو لیکن قرآن پڑھنے کی وجہ سے ہم اللہ تعالیٰ سے ایک ایسی تجارت کرتے ہیں اور اتنا بڑا منافع ملتا ہے ہم اندازہ نہیں لگا سکتے. اللہ تبارک و تعالیٰ سورہ فاطر آیت نمبر 29 اور 30 میں بیان فرمایا, کہا ان الذین یتلون کتاب اللہ واقاموا الصلاۃ وانفقوا مما رزقناہم سرا وعلانیہ یرجون تجارۃ لن تبور. وہ لوگ جو اللہ کی کتاب کو پڑھتے ہیں, نماز قائم کرتے ہیں, اس کی راہ میں دیتے ہیں, چھپ کر بھی علانیہ طور پہ دیتے ہیں. یرجون تجارۃ لن تبور, تین کام جو بندے کرتے ہیں, قرآن کی تلاوت کرنا, نماز پڑھنا, اس کی راہ میں خیرات کرنا, یہ تین کام جو بھی بندہ کرتا ہے گویا وہ اللہ سے تجارت کر رہا ہے. تجارۃ لن تبور, نقصان والی تجارت نہیں ہے. آپ جو تجارت اللہ سے کر رہے ہیں, آپ جو نماز پڑھ رہے ہیں, آپ جو اللہ کی راہ میں خیرات کر رہے ہیں, یہ معمولی تجارت نہیں ہے. کیا تجارت نہیں ہے؟ لیوفیہم اجورہم ویزیدہم من فضلہ, اللہ تعالیٰ تم نے جو کیا اس کا بدلہ دے گا, بہت دے گا, بے شمار دے گا. رب العالمین کی رحمت کوئی گن نہیں سکتا, کوئی شمار نہیں کر سکتا. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اتنا وہ دے گا, اتنا وہ دے گا کہ تم دنگ رہ جاؤ گے. وہ تم کو بعد میں معلوم ہوگا. بندہ پوچھے گا اتنا کہاں مل گیا؟ وہ روزے کا اجر ہے جو اللہ خود بتاتا ہے. ہر چیز کا اجر اللہ نے لکھا ہے, روزے کا اجر اللہ نے نہیں لکھا ہے کہ اللہ اتنا دے گا اس روزے کے مہینے میں, اس رمضان کے مہینے میں, اس روزے کی حالت میں. اندازہ لگائیے اگر ہم قرآن پڑھتے ہیں, وہ قرآن جو آپ غیر رمضان میں پڑھتے ہیں آپ کے ایک ایک حرف پر اللہ تعالیٰ نیکیاں دے گا. وہی قرآن رمضان میں آپ پڑھتے ہیں تو آپ کو کتنا ثواب نہیں ملے گا. جس کے پڑھنے پر اللہ اتنا رحمت اور اتنی برکتیں اتارتا ہے حد سے باہر ہو جائیں گی. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اگر تم نے پڑھو گے لیوفیہم اجورہم ویزیدہم من فضلہ انہ غفور شکور, اللہ تعالیٰ بے پایا بے حد و حساب اللہ تعالیٰ تمہیں اجر دے گا اگر تم اس کے کلام کی تلاوت کرتے ہو. سامعین, یہ رمضان کا مہینہ ہے, ہم نے تلاوت کیا ہے اور کر رہے ہیں, اور اسلاف بتاتے ہیں کہ سب لوگوں کو بہتر ہے وہ اور دنوں میں شاید قرآن کھول کر بھی نہ دیکھتے ہوں گے. رمضان آئے تو قرآن کی تلاوت کرنی چاہیے, قرآن ختم کرنا چاہیے. ایک نہیں دو نہیں کئی قرآن ختم کرنا چاہیے. اسلاف کی عادت تھی وہ قرآن ختم کرتے تھے, قرآن کی تلاوت میں رمضان کا مہینہ گزار دیتے تھے. اور آج ہمارا رمضان ہے کیسے گزر رہا ہے ہم میں سے ہر کوئی بہتر جانتا ہے. کتنا رمضان ہو گیا ہے, کتنے ہمارے پارے ہوئے ہیں, کتنے ہمارے دور ہوئے ہیں, ہم میں سے ہر کوئی اپنے سے سوال کرے گا. سامعین,
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو کوئی قرآن پڑھتا ہے دنیا کے اندر اللہ تعالیٰ کی جانب سے اسے کیا انعام ملتا ہے؟ کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجتمع قوم فی بیت من بیوت اللہ یتلون کتاب اللہ ویتدارسونہ بینہم الا نزلت علیہم السکینہ وغشیتہم الرحمہ وحفتہم الملائکہ وذکرہم اللہ فی من عندہ۔ کہا کہ جو کوئی قوم اللہ کے گھروں میں سے کسی گھر میں بیٹھ کر اللہ کی کتاب کو پڑھتی ہے، متعددہ سا ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی جانب سے سکینت اترتی ہے، اللہ تعالیٰ کے فرشتے اسے گھیر لیتے ہیں اور اس کا ذکر، اس پر رحمت چھا جاتی ہے، اور زمین پر اپنے گھروں میں بیٹھ کر وہ قرآن پڑھ رہا ہے، ایسے بندوں کا نام اللہ کے سامنے لیا جائے گا۔ ذرا غور کیجئے، ہمارا نام اللہ کے سامنے لیا جائے۔ عبداللہ بن ابی بن کعب رضی اللہ عنہ کے بارے میں آتا ہے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا اپنے نبی سے جاؤ ابو ابی بن کعب کو تم قرآن سناؤ۔ اللہ کے نبی آتے ہیں اور فرماتے ہیں، اے اللہ کے ابی بن کعب سے فرماتے ہیں، ابی بن کعب تم میرا قرآن سنو، اللہ کہتا ہے، اللہ کہتا ہے۔ ابی بن کعب نے پوچھا، روتے روتے پوچھا، اے اللہ کے نبی اللہ میرا نام لیا، اللہ میرا نام لے کر بولا، 2 بار 3 بار پوچھ رہے ہیں، اللہ میرا نام لیا۔ کہا ابی بن کعب کے پاس جا کر سناؤ، اللہ میرا نام لیا۔ آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے ہیں، خوشی سے اللہ تعالیٰ میرا نام لے رہا ہے، کہہ رہا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے جاؤ تم ابی بن کعب کو قرآن سناؤ۔ اندازہ لگائیے، یہاں دنیا میں ہم قرآن پڑھ رہے ہیں، اللہ کے سامنے ہمارا نام لیا جا رہا ہے، فلاں ابن فلاں قرآن پڑھ رہا ہے، فلاں ابن فلاں قرآن پڑھ رہا ہے، اللہ کے سامنے ہمارا نام لے رہا ہے۔ کتنا معزز انسان وہ ہوگا جس کا نام اللہ کے سامنے لیا جا رہا ہوگا، اور یہ اعزاز رمضان کے مہینے میں ملے، اس سے بڑی خوش نصیبی کی بات کیا ہو سکتی ہے؟ سامعین، جو رمضان کے اندر اور خاص کر کے جو قرآن پڑھتے ہیں ان کے لیے جو اللہ انعامات فرماتا ہے، عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الماہر بالقرآن مع السفرۃ الکرام البررہ، جو قرآن کو آسانی سے پڑھتے ہیں، جس کے وہ حافظ ہیں، بڑی آسانی سے پڑھتے ہیں، ان کا شمار اللہ تعالیٰ کل قیامت کے دن محشر کے میدان میں معزز مبارک فرشتوں کے صفوں کے اندر کھڑا کر کے اللہ ان کا شمار فرمائے گا۔ اور جو قرآن پڑھتے ہیں ان کے تعلق سے دیکھ لیجئے، دنیا ہی نہیں مرنے کے بعد بھی اللہ تعالیٰ ان کو اس قرآن کے پڑھنے کا فائدہ پہنچائے گا۔ انسان کو جب مٹی میں دفن کر دیا جاتا ہے، منکر نکیر اس کے پاس آتے ہیں، اٹھا کر بٹھاتے ہیں، پوچھتے ہیں بتاؤ تمہارا رب کون ہے، بتاؤ تمہارا دین کیا ہے، تمہارا نبی کون ہے؟ تینوں سوالوں کا وہ جواب دے دیتا ہے۔ فرشتے تعجب سے ایک بات پوچھتے ہیں تم کو کیسے معلوم ہوا، تم کو ان تینوں سوالوں کا جواب کیسے پتا چل گیا؟ تو وہ جواب دے گا، وہ جواب غور سے سن لیجئے، وہ جواب دے گا، وہ مردہ جواب دے گا، فآمنت باللہ وقرأت کتاب اللہ، میں اللہ کی کتاب پڑھتا تھا، میں قرآن پڑھتا تھا۔ فرشتے کہیں گے تمہارا قرآن پڑھنا، تمہارا قرآن دنیا کے اندر تلاوت کرنا یہی ذریعہ ہے کہ آج تم کو یہ سوالوں کا جواب میسر ہو گیا۔ فرشتے ایک اور قبر میں جائیں گے، اسے اٹھا کر پوچھتے ہیں کہ اللہ کون، تیرا رب کون ہے، تیرا نبی کیا ہے، تیرا دین کیا ہے؟ ایک بھی سوال کا جواب نہیں دے گا۔ فرشتے اس سے مارتے ہیں، جانتے ہیں کیا بول کر مارتے ہیں؟ الا دریتا الا تلیتا، قرآن نہیں پڑھا، قرآن نہیں پڑھا، قرآن پڑھتا تو جواب دیتا، قرآن پڑھتا تو جواب دینے کی توفیق ہوتی۔ دنیا میں قرآن اٹھایا نہیں، دنیا میں قرآن پڑھا نہیں، اب جواب دینا چاہے گا، نہیں دے جائے گا، کیا جواب دے گا؟ ہاں لا ادری، میں نہیں جانتا۔ دنیا میں قرآن پڑھے گا تب چل کر کے اللہ تعالیٰ قبر کے اندر تم کو اس کی توفیق دے گا۔ دعا کیجیے اللہ تعالیٰ سے، اللہ ہم میں سے ہر کسی انسان کو منکر نکیر کے سوالات کے جوابات میں اللہ ثابت قدمی عطا فرمائے۔ سامعین، یہ تو اللہ تعالیٰ آخرت کی محشر کی بات ہے۔ محشر کے میدان کی جب بات آئی تو میں آپ سے فرماؤں گا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه، لوگوں قرآن پڑھو، ہمارا نبی کہتا ہے لوگوں قرآن پڑھو۔ قرآن پڑھنے کے بہت سے فائدے ہیں، دنیا میں ملیں گے، محشر کے میدان میں جو بہت بڑا فائدہ ہوگا وہ یہ ہوگا شفیعا لأصحابه، محشر کے میدان میں قیامت کے دن قرآن تمہارا شفیع بن کر آئے گا، قرآن تمہارا سفارشی بن کر آئے گا۔ اور سفارشی کی بات آئی، قرآن دوسری جگہ فرماتا ہے محشر کے میدان میں باپ بیٹے کے کام نہیں آئے گا، بیٹا باپ کے کام نہیں آئے گا، ماں اپنی لخت جگر کو بھول جائے گی، اپنا اپنے کو بھول جائے گا۔ سب سے دنیا کا معزز محترم سب سے مضبوط رشتہ اگر کوئی ہے وہ باپ بیٹے کا رشتہ ہے، اس سے مضبوط رشتہ دنیا کے اندر کوئی نہیں۔ اللہ اس رشتے کا واسطہ دے کر فرماتا ہے محشر کے میدان میں یہ رشتہ بھی ٹوٹ جائے گا۔ باپ دے کر بھاگے گا، میرا بیٹا نیکیاں مانگ لے گا، بیٹا دیکھ کر بھاگے گا، میرا
باپ اس سے نیکیاں مانگ لے گا، ہر کوئی اپنی اپنی عالم میں ہوگا، اس موقع پر اللہ فرماتا ہے یہ قرآن آئے گا تمہارے لیے سفارش کرے گا۔ ایک اور حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کہا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ قال الصیام والقرآن یشفعان، کل قیامت کے دن قرآن اور روزہ یہ دو ایسی چیزیں ہیں جو آئیں گے اللہ کے پاس سفارشی کریں گے۔ روزہ سفارش فرمائے گا، الصیام فرمائے گا، القرآن يشفع يوم القبض يقول الصيام اے ربی منعته الطعام والشهوة، اے روزہ کہے گا اے اللہ میں تیرے اس بندے کو بھوک و پیاس سے روک رکھا، میری سفارش اس کے حق میں قبول فرما۔ اور پھر قرآن اس کے بارے میں فرمائے گا اے ربی منعته النوم باللیل فشفعنی فیہ فیشفعان، اور قرآن آ کر کہے گا اے اللہ رات میں سونا چاہتا تھا، سحری میں اٹھ جاتا تھا، نیند آتی تھی، لیکن قرآن پڑھنے کے لیے تراویح میں کھڑے ہو کر قرآن سننے کے لیے اپنی نیندوں کو قربان کرتا تھا، لیکن قرآن سنتا تھا، قرآن پڑھتا تھا۔ میں نے اس کا یہ کام کیا، اے اللہ تو اس کی مغفرت فرما دے۔ کب تک قرآن لڑے گا، کب تک قرآن لڑے گا؟ کہا اس وقت تک قرآن اللہ تعالیٰ سے برابر لڑتا رہے گا جب تک کہ اللہ تعالیٰ اس قرآن پڑھنے والے کی مغفرت نہیں کر دیتا، مغفرت نہیں کر دیتا، اس وقت تک قرآن لڑتا رہے گا۔ اور حدیث کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَيُعْتِ الْمَلَكُ بِيَمِينِهِ وَالْخُلْدُ بِشِمَالِهِ، قرآن کب تک لڑے گا؟ جب تک کہ اس کے دائیں ہاتھ میں جنت کی بادشاہت نہیں مل جائے گی، جنت میں ٹکٹ، جنت کی بادشاہت کا ٹکٹ نہ مل جائے گا۔ وَالْخُلْدُ بِيَمِينِهِ، ہمیشگی کا اللہ تعالیٰ کی جانب سے پروانہ نہیں مل جائے گا۔ وَيُوضَعُ عَلَى رَأْسِهِ تَاجُ الْوِقَارِ، اور اس کے سر پر عزت کا تاج رکھا جائے گا۔ وَيُسْقَى وَالِدَاهُ حُلَّتَيْنِ لَا تَقُومُ لَهُمُ الدُّنْيَا وَمَا فِيهَا، اور اس حافظ قرآن کے والدین کو اللہ تعالیٰ جنت کے دو ایسے لباس پہنائے گا، ساری دنیا بھی اگر آپ بیچ دیں گے، ساری دنیا بھی رکھ کر اگر وہ لباس خریدنا چاہیں گے خرید نہ سکیں گے، ایسا لباس اللہ تعالیٰ حافظ قرآن کے والدین کو پہنائے گا، جو عزت ان کو ملے گی، جو وقار ان کو ملے گا، کسی والدین کو نہیں ملے گا، اور ان کو وقار ملے گا تو تعجب ہو جائیں گے، اتنے بہترین لباس، جنت کے اتنے اچھے کپڑے اللہ تعالیٰ ہمیں کیوں دیا؟ وہ پوچھیں گے فَيَقُولَانِ، دونوں پوچھیں گے أَنَّ لَنَا هَذَا، اے اللہ یہ کپڑے کیوں پہنائے گئے؟ اے اللہ یہ کپڑے ہم کو کس لیے پہنائے گئے؟ فیقال فَيُتَعَلَّمُ وَالِدَاكُمَا بِالْقُرْآنِ، اس لیے پہنائے گئے کیونکہ تم نے دنیا میں اپنے بچوں کو قرآن پڑھایا، تم نے اپنے بچوں کو دنیا میں قرآن کی تعلیم دی، میرے کلام کو تم نے پڑھایا، یہ اعزاز ہے دنیا کے اندر اور آخرت کے اندر، یہ اعزاز دے کر اللہ تعالیٰ حافظ قرآن کے والدین کو اعزاز دے گا۔ ذرا غور کیجئے، اور صرف جنت میں نہیں بھیج دے گا، اور جنت کے اندر حافظ قرآن کو جب بھیجے گا تو اللہ تعالیٰ کہے گا جنت کے اندر جانے کے بعد اقرأ ورتقی ورتل کما ترتل فی الدنیا، صرف جنت کا ایک جو درجہ ہوگا اس کا جو دوسرا درجہ ہوگا، حدیث میں آتا ہے ہم زمین میں کھڑے ہو کر آسمان کو جیسے دیکھیں گے اتنا دور ایک سے دوسرا درجہ ہوگا، اور حافظ قرآن سے اللہ کہے گا ایک ایک آیت پڑھتا جا، جنت کے درجے چڑھتا جا، ایک آیت پڑھیں گے تو زمین سے آسمان اتنی دور کا درجہ پار ہو جائے گا، جہاں جہاں پڑھتا جائے گا، جہاں تو آخری آیت ختم کرے گا وہاں تیرا درجہ ہوگا۔ یہ حافظ قرآن کا اعزاز ہے جو اللہ تعالیٰ عطا فرماتا ہے۔ سامعین، اللہ تعالیٰ اپنے قرآن کو پڑھنے والوں کے لیے، اپنے قرآن کو دل لگانے والوں کو جو اعزاز دنیا و آخرت میں دیتا ہے وہ کسی اور چیز میں نہیں دیتا۔ یہی وجہ ہے قرآن بھی ہمارے لیے لڑتا ہے، قرآن ہمارے لیے اللہ سے سفارش کراتا ہے اس وقت تک جب تک کی سفارش نہیں مل جاتی۔ لیکن یاد رکھ لیجئے، اگر ہم قرآن نہ پڑھیں، اگر ہم قرآن کی تلاوت نہ کریں، قرآن کو کھول کر نہ دیکھیں تو اندازہ لگائیے بہت سے آج بھی میرے ایسے بھائی ہوں گے رمضان اتنا گزر گیا ہے قرآن اٹھا کر پڑھے نہیں ہوں گے، قرآن اٹھا کر پڑھے نہیں ہوں گے، بات کہتے ہیں قرآن پڑھنے نہیں آتا۔ ارے ابو بکر صدیق کو، عمر کو، صفان کو، یہ لوگ کب اسلام قبول کیے؟ بڑی بڑی عمروں میں انہوں نے اسلام قبول کیے، بعد میں انہوں نے قرآن کو سیکھا۔ آج ہم بہانہ بناتے ہیں قرآن نہیں آتا، پڑھنے نہیں آتا وغیرہ وغیرہ، جو بھی ہو، جو قرآن نہیں پڑھتے قرآن کی تلاوت نہیں کرتے تو قرآن ان کو خاموش نہیں چھوڑے گا، قرآن اللہ تعالیٰ کے سامنے ان کے خلاف کھڑا ہوگا اور بتائے گا۔ ان جابر رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم القرآن شافع مشفع، قرآن سفارش کرے گا، اس کی سفارش اللہ قبول فرمائے گا۔ وماحل مصدق، اور قرآن پڑھنے والے کے لیے لڑے گا، جیت کر رہے گا، جو مقدمہ قرآن لڑے گا وہ قرآن وہ جیت کر رہے گا۔ من جعلہ امامہ قادہ الی الجنہ، جو قرآن کو اپنے سامنے لے کر زندگی گزارتا ہے جنت میں لے جا کر تک چھوڑتا ہے۔ قادہ الی الجنہ، جب تک جنت میں نہیں لے کر جاتا قرآن اس وقت تک اس کا ہاتھ نہیں چھوڑتا۔ ومن جعلہ خلف ظہرہ،
ساقہ الی النار، اور جو قرآن کو اپنے پیچھے ڈال دیتا ہے اسے جہنم کے اندر لے جا کر چھوڑتا ہے۔ اللہ اکبر۔ جو قرآن ہمارا ہاتھ پکڑ کر جنت میں لے جانے کی طاقت رکھتا ہے، وہی قرآن اس کے نہ پڑھنے والوں کو جہنم میں لے جانے کی طاقت رکھتا ہے۔ ایک اور حدیث کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا القرآن حجت لک او علیک، قرآن تمہارے لیے اللہ سے لڑے گا یا تمہارے خلاف اللہ سے لڑے گا۔ اللہ اکبر۔ کتنا بد نصیب انسان ہوگا وہ جس کے خلاف قرآن لڑے گا، جس کے خلاف قرآن لڑے گا۔ اور خود اللہ کے نبی نے فرمایا القرآن حجت لک او علیک، قرآن تمہارے لیے لڑے گا یا تمہارے خلاف لڑے گا۔ قرآن ہمارے لیے لڑے گا، جنت میں لے جا کر چھوڑے گا۔ اگر ہمارے خلاف لڑے گا، بتائیے کیا ہم کو جہنم سے کوئی چیز بچا سکتی ہے؟ بچا سکتی ہے ہم کو؟ اللہ تعالیٰ قرآن کے اندر سورہ فرقان کے اندر ایک قرآن کی ایک آیت نقل فرمایا، کہا اللہ کا نبی فرماتا ہے وقال الرسول یا ربی، وقال الرسول یا ربی ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا، هذا القرآن مہجورا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کل قیامت کے دن محشر کے میدان میں نبی آئے گا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم آئیں گے اور فرمائیں گے اے اللہ میری امت کے وہ لوگ ہیں جو قرآن نہیں پڑھتے تھے، جو قرآن نہیں پڑھتے تھے۔ ایک طرف نبی آئیں گے فرمائیں گے میری امت کے وہ لوگ ہیں جو قرآن نہیں پڑھتے تھے۔ پھر قرآن آئے گا اور کہے گا مولا یہ قرآن نہیں پڑھتا تھا، نبی کی سفارش ہے، قرآن لڑ رہا ہے کسی بندے کے حق میں، کسی بندے کے حق میں۔ جب نبی کہے گا اے اللہ یہ قرآن نہیں پڑھتا تھا جہنم کو بھیج، جب قرآن آ کر کہے گا اے اللہ یہ قرآن نہیں پڑھتا تھا جہنم کو بھیج، بتائیے ساری دنیا کی طاقت مل کر کے اسے جنت کو بھیج سکتی ہے؟ آسمان و زمین خرچ کر کے کیا اس کو جنت کو بھیج سکتی ہے؟ نبی خلاف کھڑا ہے، قرآن اس کے خلاف کھڑا ہے۔ یہ کب ہوگا؟ جب ہم قرآن کی تلاوت نہیں کریں گے۔ قرآن اللہ نے تلاوت کے لیے دیا، اس کو پڑھنے کے لیے دیا ہے، اگر ہم وہ نہیں پڑھیں گے تو قرآن خاموش نہیں چھوڑے گا، قرآن خاموش نہیں چھوڑے گا، جہنم میں لے جا کر کے چھوڑے گا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَمَن يُعْرِضُ عَن ذِكْرِ رَبِّهِ يَسْلُكْهُ عَذَابًا صَعَدًا، اور جو قرآن کو چھوڑ دیتا ہے دہکتی انگاروں میں لے جانے تک قرآن کی ذمہ داری ہے، دہکتی انگاروں تک لے جائے گا قرآن، جب تک کیوں نہیں جائے گا جہنم میں داخل لے کرے گا، قرآن نہیں چھوڑے گا۔ سامعین اب دیکھ لیجئے فیصلہ ہم کو کرنا ہے، قرآن ہمارے پاس ہے، ہم پڑھ رہے ہیں کہ نہیں پڑھ رہے ہیں؟ پڑھ رہے ہیں تو جنت میں لے جانے کی گارنٹی قرآن دے رہا ہے، نہیں پڑھ رہے ہیں تو جہنم میں لے جانے کی گارنٹی قرآن دے رہا ہے۔ فیصلہ کر کے اٹھیں گے قرآن پڑھیں گے کہ نہیں پڑھیں گے، فیصلہ کر کے اٹھیں گے کہ اللہ کی کتاب کو پڑھیں گے کہ نہیں پڑھیں گے۔ آج سے فیصلہ کر لیجئے۔ سامعین وقت ختم ہو رہا ہے، اپنی باتوں کو سمیٹتے ہوئے آخری بات بتاتا ہوں۔ ہمارا رمضان کیسے گزرتا ہے ہم میں سے ہر کوئی بہتر جانتا ہے، میں سے کیسے گزار رہا ہوں، میں کیسے گزار رہا ہوں، ہر کوئی جانتا ہے۔ لیکن آئیے ہمارا نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کی زندگی میں جب رمضان آتا تھا ہمارا نبی رمضان کیسے گزارتا تھا پتہ ہے؟ جانتے ہیں؟ آئیے کان اجود الناس بالخیر، اللہ کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے مہینے میں بے شمار خیرات کرتے تھے، اور جانتے ہیں بے شمار خیرات رمضان کے مہینے میں بڑھ جاتی تھی۔ صحابہ فرماتے ہیں جانتے ہیں کیوں؟ حین یلقاہ جبریل، اس وجہ سے کہ رمضان میں ہر رات جبرائیل آتے تھے اور جبرائیل کو اللہ کے نبی قرآن سناتے تھے، جبرائیل کو ملتے تھے قرآن سناتے تھے، اس وجہ سے اور زیادہ اللہ کے نبی خیرات کرتے تھے۔ تو گویا رمضان آتا ہے، قرآن کا مہینہ آتا ہے، قرآن کے نزول کا مہینہ آتا ہے، اللہ آسمان سے جبرائیل کو بھیجتا ہے، اپنے نبی کے پاس بھیجتا ہے، کہتا ہے اے نبی تم اسے قرآن سناؤ، جبرائیل کو قرآن سناؤ۔ اللہ تعالیٰ اپنے نبی کا قرآن سناتا ہے، اپنے نبی کا قرآن سننے کے لیے آسمان سے جبرائیل کو بھیجتا ہے، جبرائیل ہر رات آتے ہی نبی کا قرآن سنتے ہیں، اور یہ معمول ہمیشہ رہا۔ اور صحابہ بتایا جس سال اللہ کے نبی کا رمضان زندگی کا آخری رمضان تھا، اللہ کے نبی نے 2 مرتبہ قرآن کا دورہ کیا، یہ بتانے کے لیے کہ دیکھو رمضان آیا تو نبی کیا کرتا تھا؟ قرآن سناتا تھا۔ نبی کا رمضان قرآن سناتے سناتے گزرتا تھا، قرآن کی تلاوت میں گزرتا تھا۔ یہ نبی کو رمضان کو قرآن کی حالت میں گزارتے تھے، ہم رمضان کو کیسے گزارتے ہیں؟ سامعین آخری عشرہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں آتا صحابہ بتاتے تھے اذا دخل العشر الاواخر شد مئذرہ واحیا لیلہ وایقظ اہلہ، جب آخری عشرے میں اللہ کے نبی داخل ہوتے تھے تو اور زیادہ عبادت کرتے تھے، اپنی کمر کس لیتے تھے، راتوں کو زندہ کرتے تھے، اپنے اہل و عیال کو بھی جگاتے تھے۔ 2 عشرے گزر گئے سو گزر گئے، آخری عشرہ ہے، راتوں کو جاگیں گے، اعتکاف میں بیٹھیں گے۔ اللہ کے نبی اعتکاف میں بیٹھتے تھے، ازواج مطہرات اعتکاف میں بیٹھا کرتی تھی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس زندگی میں اس سنت کو کبھی نہیں چھوڑا۔ ایک مرتبہ اللہ کے نبی نے صحابہ کو دیکھا تب چھوڑ دیا، ورنہ اللہ کے نبی نے اس سنت کو کبھی نہ چھوڑا۔ 10
دن کا اللہ کے نبی اعتکاف کرتے تھے، آخری عشرے میں داخل ہوتے تھے۔ شب قدر وہ رات جو 1000 راتوں سے افضل ہے، اس رات کی تلاش میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اعتکاف کیا کرتے تھے، راتوں کو جاگا کرتے تھے، خود جاگتے تھے، اہل و عیال کو جگاتے تھے۔ وہ بیوی، وہ بچے جس کو ہم سلاتے ہیں کہ سو جاؤ، آرام کرو، سکون حاصل کرو، لیکن انہی بیوی بچوں کا حال اللہ کے نبی بتاتے ہیں۔ رمضان آتا ہے، انہی بچوں کو جگاتے تھے، ارے سال بھر سویا بس، سال بھر آرام کر لیا بس، 5 راتیں جاگنے کے لیے اللہ کر رہا ہے، اب بھی سو رہا ہے، اب بھی سو رہا ہے، یہ بول کر اللہ کے نبی اٹھاتے تھے، صحابہ کو جگاتے تھے، جاگتے تھے خود بھی اور جگاتے بھی تھے۔ یہ اللہ کے نبی کا رمضان کا آخری عشرہ گزرتا تھا۔ آخری عشرہ 2 دن کے اندر ہمارے لیے آنے والا ہے، شب قدر کی تلاش میں ہم کو لگنا ہے۔ سامعین، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شب قدر کے تعلق سے بیان فرمایا، ان هذا الشهر قد حضرکم، کہا یہ جو مہینہ تمہارے سامنے آ رہا ہے، اس مہینے کی سب سے بڑی خصوصیت جانتے ہیں کیا ہے؟ لیلۃ فیہ خیر من الف شہر، اس مہینے کا سب سے بڑا انعام یہ ہے، اس مہینے کے اندر ایک ایسی رات ہے جو 1000 راتوں سے افضل ہے۔ من حرمها فقد حرم الخیر کلہ، جو انسان اس شب قدر کی رات سے محروم ہو گیا وہ سارے خیر سے محروم ہو گیا، ہر بھلائی سے وہ محروم ہو گیا۔ پھر فرمایا ولا یحرم خیرها الا کل محروم، بلکہ فرمایا اللہ کے نبی نے ایک بد نصیب ہی ہے جس کو اللہ تعالیٰ یہ رات نہیں دے گا۔ اللہ اکبر۔ پہلے تو بتایا یہ جو لیلۃ القدر والی جو رات ہے وہ تو خوش نصیبوں کو ملتی ہے، اور جسے نہیں ملتی وہ دنیا کا بدترین انسان، بد نصیب انسان ہے۔ یہ میرے الفاظ نہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ ہیں۔ گویا ہم شب قدر کو پا لیتے ہیں، ساری بھلائی پا لیتے ہیں، شب قدر کو نہیں پاتے تو گویا پوری بھلائی ہماری بیکار ہے، پوری ہماری نیکیاں اکٹھا کرنا، جمع کرنا بیکار ہو جاتا ہے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ بد نصیب ہی ہوگا جسے اللہ تعالیٰ توفیق نہیں دے گا۔ مسجد کے باہر گھر ہوگا، اذان کی آواز تو دور کی بات، قرات کی آواز بھی سنائی دیتی ہوگی، اللہ نماز کی توفیق نہیں دیتا ہوگا، اللہ نماز کی توفیق نہیں دیتا ہوگا۔ اور بعض وہ ہوں گے جو 1-2 کلومیٹر سے چل کر آئیں گے، اذان ہونے سے پہلے مسجد میں آ جائیں گے، یہ اللہ توفیق دیتا ہے۔ اور جن کو اللہ توفیق دیتا ہے وہ بڑے خوش نصیب ہے، اور جن کو اللہ توفیق دیتا ہے وہ راتوں میں جاگتے ہی، باہر گھومتے نہیں، وہ راتوں کو جاگتے ہی، وقت کو بیکار ضائع نہیں کرتے، وہ راتوں کو عبادتوں میں لگاتے ہی، بیکار وقتوں کو ضائع نہیں کرتے۔ سامعین، جو اللہ نے موقع دیا ہے غنیمت جانی، جو اللہ نے موقع دیا ہے غنیمت جانی ہے۔ 3 کام جیسے میں نے آپ سے کہا کہ آپ قرآن پڑھتے ہی، نماز پڑھتے ہی اور اللہ کی راہ میں خیرات کرتے ہی، یہ 3 کام اللہ کو بہت پسند ہے، خصوصاً رمضان کے اندر۔ میں نے قرآن کے تعلق سے آپ کو بتایا، نماز کے تعلق سے آپ سے سنا ہوگا، خیرات کی بات آئی تو سامعین ہماری یہ مسجد ہے جو ہم سے پکار پکار کر کہتی ہے جو اس کے لیے کچھ دے، اس کے لیے کچھ دے۔ میں یہی کہوں گا ہر خیر کام کے لیے اللہ تعالیٰ ضرور چنتا ہے، ہمارا پیسہ کہاں لگنا یہ اللہ فیصلہ کرتا ہے۔ وہ لوگ ہوں گے جو زندگی میں ایک مرتبہ حج کر لیں، فرض ساقط ہو گیا، دوبارہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، پھر کریں گے، 1 2 10 کریں گے، سارے کے سارے نفل لکھے جائیں گے۔ لیکن میں کہوں گا اگر ایسا کوئی آپ کام کریں گے جو آپ کے جانے کے بعد بھی آپ کے لیے صدقہ جاریہ بنے گا، وہ یہ اللہ کا گھر بنانا ہے، وہ یہ اللہ کی راہ میں کچھ خیرات کرنا ہے۔ سامعین، آپ کو پکارا جاتا ہے، ہر جمعہ میں شب کو آیت کو اعلان بھی کیا جاتا ہوگا۔ میں جانتا ہوں بنگلور کے اندر، ہمارے ایسے علاقے کے اندر اللہ نے ایسے لوگوں کو بھی پیدا کیا ہے جو اکیلا کھڑا ہو کر یہ مسجد بنا سکتا ہے، جو اکیلا کھڑا ہو کر یہ مسجد بنا سکتا ہے۔ بات 2 منٹ زیادہ لیتا ہوں میں آپ سے۔ اتیبلے کے اندر ایک اجتماع ہوا، اس اجتماع کا خرچہ آپ جانتے ہیں کتنا ہوا؟ 12 کروڑ روپے 2 دنوں کے لیے۔ اور جب 12 کروڑ خرچ کرنے کے لیے لوگوں کو بٹھایا گیا، بات ہوئی، مشورہ ہوا، تو ایک آدمی اٹھ کر بولتا ہے مولانا مجھے اجازت دیجئے، پورے 12 کروڑ میں خرچ کرتا ہوں، پورے میں خرچ کرتا ہوں۔ ایک اٹھ کر بولتا ہے مولانا پورا اسے مت دیجئے، مجھے بھی دے دیجئے، ہم دونوں مل کر لیتے ہیں۔ تو ایسے مسلمان بھی ہیں جو 1 2 نہیں، اتنے کروڑ روپے 2 دن کے لیے خرچ کر دیں گے۔ اور ایسے لوگوں کے سامنے میں آپ سے پکار رہا ہوں۔ قدیر مولانا بتا رہے تھے رمضان آتا ہے تو مسلمان قوم وہ ہوتی ہے جو کروڑوں روپے صرف سموسے کھانے میں لگا دیتی ہے۔ ایسی قوم جو غریب نہیں ہے، جس کے جیبوں میں اگر کھنگال کر دیکھیں گے تو 10-20 ہزار نہیں، 1-1 لاکھ کا فون آپ کو مل جائے گا، اور اس قوم سے آپ کہیں گے اللہ کے گھر کے لیے دیجئے۔ کتنی افسوس کی بات ہے، کتنی افسوس کی بات ہے۔ اٹھ کر کھڑا ہونا چاہیے۔ یہ جو ہم دیں گے وہی قیامت میں آئے گا، یہ جو ہم دیں گے وہی ہمارا ہوگا، جو چھوڑ کر جائیں گے وہ ہمارا نہیں ہے، جو دے کر جائیں گے وہی ہمارا ہے۔ اور میری یہ بات ہے، میں بولتا یہی ہوں، اللہ اسی کو توفیق دیتا ہے جو اسے اللہ تعالیٰ چنتا ہے۔ سامعین، اللہ کا یہ مہینہ ہے، رمضان کا یہ مہینہ ہے، برکتوں والا یہ مہینہ ہے۔ اس مہینے کے اندر آپ جو بھی دیں گے یقیناً اللہ تعالیٰ بے شمار اس کا اجر دے گا۔ اللہ آپ کا اجر ضائع نہیں کرے گا۔ آپ اللہ کے لیے دے رہے، اللہ کو دے
رہے اور اللہ تعالیٰ جتنا دے گا آپ سوچ بھی نہیں سکتے. اپنی باتوں کو سمیٹتے ہوئے, اپنی باتوں کو ختم کرتے ہوئے اللہ سے دعا کرتا ہوں, اے اللہ یہ رمضان کا مہینہ قرآن کا مہینہ ہے, اے اللہ اس مہینے کو قرآن کی عبادت میں گزارنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ اس مہینے کو قرآن کا مہینہ سمجھ کر کے اسی کی تلاوت کرتے ہوئے گزارنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ یہ نزول قرآن کا مہینہ ہے, تیرے نبی کو تو جبرائیل کو بھیج کر قرآن سناتا تھا. اے اللہ ہم کو بھی قرآن پڑھنے کی توفیق دے. اے اللہ ہماری مائی بہنیں کو کئی دور کرنے کی تو توفیق دے, پکاتے ہوئے بھی چلتے ہوئے بھی ہمیشہ ہر حال میں ان کی زبان پر کلمہ طیب ہو, ان کی زبان پر تیرا کلام ہو. اے اللہ یہ توفیق تو عطا فرمانا. اے اللہ وہ بچے جن کو اگر ہم قرآن دیں گے ان کے والدین کو جو جنت کا لباس پہنائے گا, اے اللہ ہم نے ہر کسی کو, ہر والدین کو اپنے بچوں کو قرآن کی تعلیم دینے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ ہم نے ہر والدین کو جس کو تو نے اولاد دی ہے اس کی اولاد کو نیک و صالح بنا اور اس کی اولاد کو قرآن پڑھنے کی تو توفیق عطا فرما. اے اللہ رمضان کا قدر کرنے کی, رمضان کے مہینے کی قدر کرنے کی تو توفیق عطا فرما. اے اللہ اس مہینے میں قرآن پڑھنے, اس مہینے میں نمازوں کو پڑھنے اور اس مہینے میں تیری رحمت دینے کی مولا تو توفیق عطا فرما. اے اللہ ہم گناہگار خطا کار ہیں, سر سے پیر تک گناہوں میں ڈوبے ہوئے ہیں. اے اللہ یہ مغفرت والا مہینہ ہے, اس مہینے میں ہماری مغفرت نہیں ہوئی تو ہمارے سے بڑا بد نصیب کوئی نہیں. اس مہینے میں اگر اپنے گناہوں کی معافی نہ مانگ لی ہے تو ہمارے سے بڑا بد نصیب کوئی نہیں. اے اللہ ہم تجھ سے دعا مانگتے ہیں, اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما. اے اللہ ہمارے گناہوں کو تو معاف فرما, خطاؤں کو لغزشوں کو درگزر فرما. مولا جس طرح تو نے ہم تمام کو یہاں مل بیٹھنے کی توفیق دیا ہے, اے اللہ اسی طرح جنت میں مل بیٹھنے کی توفیق عطا فرما. مولا اسی طرح جنت میں مل بیٹھنے کی توفیق عطا فرما. سامین یہ ایک آمین بھی قبول ہو گئی. اتنے بزرگ ہیں, اتنے بچے ہیں, علماء ہیں, حفاظ قرآن ہیں, ایک کی آمین قبول ہو گئی. ہم سارے کے سارے جنت میں ایسے بیٹھیں گے انشاءاللہ, سارے کے سارے جنت میں ایسے بیٹھیں گے. دعا اخلاص کے ساتھ کیجئے, دل سے کیجئے. ہماری دعاؤں میں فرشتے آمین کہتے ہیں. اے اللہ جس طرح تو نے ہم کو یہاں جمع کیا ہے, اے اللہ جنت میں اسی طرح مل بیٹھنے کی توفیق عطا فرما. مولا جب تک دنیا کے اندر رکھنا, توحید پر زندہ رکھنا. مولا موت دینا, توحید پر موت دینا. آمین ثم آمین. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. بارک اللہ ولنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنا وإياكم بالآیات الحکیم. انه تعالی جواد کریم ملک بر رؤوف رحیم ورب حلیم.